بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم صنعت مرات النظیر، جس کا دوسرا نام صنعت تناسب بھی ہے، اس کی تعریف اور اشعار سے مثالیں دیکھیں گے تاکہ صنعت مرات النظیر جو علم بدیع کی ایک مشہور صنعت ہے اور اشعار میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے تعریف دیکھتے ہیں تو علم بدیع کی اصطلاح میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جس کے معنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سوائے تضاد کے کچھ اور مناسبت رکھتے ہوں، یعنی تضاد کی مناسبت نہ ہو، باقی کوئی بھی مناسبت ہو، ایک لفظ کا ذکر کر دینا اور اس کی نسبت سے دوسرے الفاظ لے آنا، اس کو صنعت مرات النظیر کہا جاتا ہے۔ اس کو صنعت تناسب بھی کہا جاتا ہے، جیسے چمن کا یا باغ کا ذکر کر دینا اور اس کی مناسبت سے گل، بلبل، باغبان، پھول پتے، پیڑ یا بہار خزاں وغیرہ کا ذکر کرنا صنعت تناسب ہوتا ہے۔ اشعار کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ میر تقی میر کا مشہور شعر کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو میر کے اس مشہور شعر میں باغ کی نسبت سے بوٹا، گل اور پتے کا ذکر کر دینا صنعت تناسب ہے۔ نواب سعید کا ایک شعر کہ کچھ یاد کر کے آنکھ سے آنسو نکل پڑے، مدت کے بعد گزرے جو اس کی گلی سے ہم۔ تو اس شعر کے پہلے مصرعے میں آنکھ کی مناسبت سے آنسوؤں کا ذکر کر دینا صنعت تناسب ہے۔ شکیب جلالی کا ایک شعر رہتا تھا سامنے تیرا چہرہ کھلا ہوا، پڑھتا تھا میں کتاب یہی ہر کلاس میں۔ تو شکیب جلالی کے شعر کے دوسرے مصرعے میں کلاس کی مناسبت سے کتاب اور پڑھائی کا ذکر کر دینا صنعت تناسب ہے۔ عبدالحدیم ادم کا ایک شعر کہ کشتی چلا رہا ہے مگر کس ادا کے ساتھ، ہم بھی نہ ڈوب جائیں کہیں ناخدا کے ساتھ۔ تو عبدالحدیم ادم کے اس شعر میں کشتی کی مناسبت سے ناخدا، جسے ملاح بھی کہتے ہیں، اور ڈوبنے کا ذکر کر دینا صنعت تناسب ہے۔ بشیر بدر کا ایک شعر کہ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمیں، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ تو بشیر بدر کے شعر کے پہلے مصرعے میں زمیں کی مناسبت سے قبر کا ذکر کر دینا صنعت تناسب ہے۔ مرزا غالب کا ایک مشہور شعر کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ تو غالب کے اس شعر کے دوسرے مصرعے میں تلوار کی مناسبت سے ہاتھ اور لڑنے کا ذکر کر دینا صنعت تناسب ہے۔ مجروح سلطان پوری کا ایک شعر کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو اس شعر میں منزل کی مناسبت سے چلنا اور کارواں کا ذکر کرنا صنعت تناسب ہے۔ بشیر بدر کا ایک شعر کہ یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں، مجھے گلاس بڑے دے شراب کم کر دے۔ تو بشیر بدر کے شعر کے دوسرے مصرعے میں شراب کی نسبت سے گلاس کا ذکر کر دینا صنعت تناسب ہے۔ اقبال ساجد کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ تو اقبال ساجد کے اس شعر میں سورج کی مناسبت سے شفق اور ڈوبنے کا ذکر کر دینا صنعت تناسب ہے۔ میر تقی میر کا ایک مشہور شعر جو تشبیہ کے لیے مشہور ہے تو نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس شعر میں بھی لب کی مناسبت سے
نازکی کا ذکر کر دینا صنعت تناسب ہے، یا گلاب کی مناسبت سے پنکھڑی کا ذکر کر دینا صنعت تناسب ہے۔ امید ہے آپ کو ان تمام اشعار کی مثالوں اور وضاحت سے صنعت تناسب یا صنعت مرات النظیر کی سمجھ آ گئی ہی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچرز میں بھی مزید صنعتوں کو ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی اس میں مسئلہ ہو یا کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے میرے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں۔ والسلام۔